اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ قاف ہا یا عین صاد۔ یہ ذکریہ کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے۔ ذکریہ، ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ ذکریہ نے عرض کی، پروردگار میرے فرزند کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں؟ ارشاد ہوا، اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ اس کے بعد ذکریہ محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا کر دی، اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے، اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پیغمبر، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سمت کی طرف چلی گئیں اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا، تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے، اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ پھر وہ حاملہ ہو گئیں اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئیں۔ پھر وضع حمل کا وقت انہیں ایک کھجور کی شاخ کے قریب لے آیا، تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی۔ تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے، اور خرمے کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے تازہ تازہ خرمے گر پڑیں گے، پھر اسے کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے، پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر کر لی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم بچہ کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں، تو لوگوں نے کہا کہ مریم، یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی۔ انہوں نے اس بچہ کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے؟ بچہ نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور ظالم و بد نصیب نہیں بنایا ہے، اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔